اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف آیت نمبر 92 سے لے کے 96 تک 5 آیتیں۔ آیت نمبر 92، ثم اتبع سببا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ ثم اتبع سببا، تو پھر سے ثم اس کے بعد اتبع انہوں نے فالو کیا، یعنی کہ اتباع کی، سببا ایک اور راہ کی، ایک اور سفر کی، ایک اور مہم کی۔ تو اب وہ دوسرے اور راستے پر نکلے، ذوالقرنین۔ Then followed he another way۔ آیت نمبر 93، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ حتی جب تک کہ اذا بلغ وہ پہنچے، جب تک کہ وہ پہنچے، یعنی پہلے ہم نے پڑھا کہ بھئی وہ ویسٹ میں پہنچے، پھر ابھی ایسٹ میں پہنچے، اور اب وہ جو پہنچے ہیں تو حتی اذا بلغ بین السدین، یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو رستہ رہتا ہے جہاں سے جیسے ندی بھی بہتی ہوئی جاتی ہے، یا پھر اکثر وہاں کھیتی باڑیاں بھی دکھتی ہے، اس طرح سے کام بھی ہوتے رہتے، یا بستی جمی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو دو پہاڑوں کے درمیان کا جو ٹریکٹ ہے وہاں پہنچے وہ۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، وجد یعنی انہوں نے وہاں پر پایا، من دونہما وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ کا جو گیپ ہے اس میں انہوں نے پایا، قومن ایک قوم، ایک نیشن، ایک قوم، یا ایک مطلب بہت سارے لوگوں کا ایک مطلب بستی، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں سمجھتے تھے وہ، لا یکادون وہ لوگ، یفقہون یعنی جو بھی مطلب ان سے بات کی جائے وہ نہیں سمجھتے تھے، قولا یعنی کہ جو بھی ورڈ ہے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گونگے نہیں تھے اور نہ ہی بہرے تھے، ان کی زبان ڈیفرنٹ تھی، ان کی زبان کچھ اور تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا، تو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے اس زبان کو، بہت ہی یعنی بہت ہی کچھ اشارے وشارے سے کچھ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی، تھوڑی سی بہت معمولی سی۔ تو ویسی ایک قوم وہاں پر بستی تھی۔ Until when he reached a tract between two mountains, he found beneath them a people who scarcely understood a word۔ اس کی نوٹس ہے، نوٹ ہے 2438۔ It does not mean that they had no speech۔ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ It means that they did not understand the speech of the conqueror، کہ وہاں کا جو فاتح، جو وہاں کا فتح کرنے والا بادشاہ جو ہے conqueror، اس کی زبان وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ But they had parleys with him through interpreters۔ تو جو مطلب بیچ میں تھوڑا بہت کچھ بول سکے کہ بادشاہ کی بات سنے اور ان کو کچھ سمجھا سکے، یا ان کی بات سن کے بادشاہ کو کچھ سمجھا سکے، ناٹ ایک دم کلیئرلی نہیں، صاف نہیں، مگر وہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہم کو آگے کی آیت میں یہ بات ملے گی۔ اس کو بولتے ہیں جیسے کہ ایک ڈسکشن اگر کر رہے ہیں تو ڈسکشن میں سمجھو کہ جو بھی بول سکتے تھوڑا بہت بھی، جیسے زبان نہیں آتی تو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں، جن کو زبان نہیں آتی ان کے ساتھ کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، اور بندے کے منہ سے کوئی نہ کوئی ورڈ تو نکلتا ہی ہے، لیکن بہت سارا تو تم اشارتاً بھی بولتے ہو نا۔ اب ہے سورہ آیت نمبر 94، آیت نمبر 94،
قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ان لوگوں نے کہا، قالو ان لوگوں نے کہا، وہ قوم کے لوگوں نے کہا، جو بھی انہوں نے اپنی زبان میں کہا. اس کا بیچ میں ایک انٹرپریٹر تھا وہاں جو تھوڑا بہت سمجھا رہا تھا. تو قالو یا ذا القرنین، کہ او ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، کہ یقیناً یہ گوگ اینڈ میگوگ جو ہے، یاجوج و ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد مچاتے ہیں زمین میں. کہ یہ وہ منگولینس جو ہے وہ ہے ایسٹرن لوگ ہیں، ایسٹ کے چائنا وغیرہ کی سائڈ کے ایسے ہی لوگ ہوں گے یہ، جو آئیں گے یہاں سے آئیں گے. یعنی ابھی یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ابھی اور بھی جب بڑی قیامت کا ٹائم جب قریب آئے گا تبھی بھی تو یہ لوگ آنے والے ہیں نا. یہ ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یعنی جو آتے ہوں گے یہاں پر اور ان کو لوٹ کے جاتے ہوں گے. مگر یہ لوگ جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو محنتی اور کاریگر لوگ تھے، یہ کام کرتے تھے لوہے کے اور سب. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی انڈسٹریس ہوتے ہیں نا، وہ انڈسٹری ہوتی، مطلب اس میں وہ لوگ باقاعدہ یعنی کوئی نہ کوئی لوہے کی ہی صحیح لوہے کی چیزیں ان لوگ کر رہے تھے، تو کچھ کام کر رہے تھے نا وہ لوگ. تو یہ لوگ آ کے ان لوگوں کو لوٹ کے جاتے تھے. مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تمہیں کچھ اخراج دیں، یعنی کہ ہم تمہیں، یعنی اس کے مطلب میں ہم تم کو کچھ بھی دے سکتے ہیں، یعنی کوئی اس کا کاسٹ یا اس کی کوئی قیمت ہم کچھ بھی تمہیں دے سکتے ہیں. تو کیا ہم اگر ایسا دیں تو ہمارے لیے یعنی آپ یہ کر دو گے کیا، جس کو ٹریبیوٹ کہتے ہیں نا، ٹریبیوٹ. تو کیا ہم اگر آپ کو ایسا دیں گے تو کیا آپ ہمارے لیے یہ دروازہ یعنی بنا دو ہمارے لیے. فہل نجعل لک خرجا، کہ ہم آپ کو اخراج دیں گے، اعلی ان تجعل، کہ آپ بنا دیں ہمارے لیے، بیننا و بینہم سدا، بیننا ہمارے، و بینہم ان کے، ہمارے اور ان کے درمیان بنا دیں آپ سدن. تو سد کیا ہے؟ ایک بیریئر، ایک پارٹیشن، یعنی دو پہاڑ ہیں، پہاڑ سوچو، وہ دو پہاڑ کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ ہے جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ پہاڑ جو ہے ان دونوں کے بیچ ہے، جو بنانا ہے، جو بھی پارٹیشن ہے، گیٹ ہے، جو بھی ہے. They said, O Zulqarnain, the Gog and Magog people do great mischief on earth. Shall we then render you tribute in order that you might erect a barrier between us and them? اس کی نوٹ ہے 2439. What we are mainly concerned with is its interpretation. یعنی ہم کو صرف اس کے اندر جو ترجمہ مانی ہے، جو اللہ نے ہم کو یہاں پر بتایا ہے، ہم اس سے ہمارا واسطہ ہے، ہم اسی سے کنسرنڈ ہے. The conqueror had now arrived among a people who were different in speech and race from him. یعنی اب یہ جو فاتح بادشاہ ذوالقرنین ہے، یہ اب ایسی قوم کی طرف پہنچے جن کی بات چیت کا انداز ڈفرینٹ تھا. جیسے کہ ہم اردو بولتے ہیں، عربی لوگ جو ہے وہ عربی زبان میں بولتے ہیں، فرینچ لوگ فرینچ بولتے ہیں، چائنی لوگ چائنیز میں بات کرتے ہیں. اس طرح سے ڈفرینٹ زبانیں ہیں نا. تو یہاں پر یہ لوگ ایک دوسری ہی مطلب ایک ریس یعنی تھی ان کی، اور ایک دوسرا ہی ان کا زبان تھی. بٹ ناٹ کوائٹ پریمیٹیو، یعنی مگر لیکن ایسے لوگ نہیں تھے یہ کہ جیسے بہت ہی اینشینٹ، بہت پرانے، ایسے نہیں تھے یہ. فار دے ور اسکلڈ ان دا ورکنگ آف میٹلس، یعنی وہ لوگ میٹل کے کام کے اندر بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے. اینڈ کوڈ فرنش بلاکس اور برکس آف آئرن، اور وہ لوگ جو تھے وہ اس چیز کو بنانے میں ماہر تھے کہ جو لوہے کو پگھال کے اس کے بڑے بڑے بلاکس جو بناتے یا ان کی اینٹیں بناتے، یعنی میٹل کی اینٹیں. میلٹ میٹلز ود بیلوز اور بلو پائپس،
یعنی پھونک, وہ جو بیلوز رہتے ہیں نا جس میں پھونک پھونک کے وہ جو لوہا جو پگھلتا ہے, پھر وہ کیسے مطلب پگھلتا ہے, پھر اس کو ڈفرینٹ شیپ کے اندر ڈالتے ہیں نا, تبھی وہ ٹھنڈا جب ہوتا ہے تو وہ شیپ پکڑ لیتا ہے نا وہ. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے. اینڈ پریپیئر مولٹن لیڈ, اور پگھلا ہوا جو کیا بولتے لیڈ کو, سیسا ہوتا ہے نا جو پگھلا ہوا, تو وہ پگھالتے تھے وہ لوگ. اور اپرنٹلی دے ور اے پیس ایبل اینڈ انڈسٹریس ریس, یعنی ان کی جو قوم تھی وہ ایسی تھی کہ جو بہت امن پسند لوگ تھے. وہ امن و امان میں تھے, کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, اپنا گزارا کرتے تھے اس میں. اور وہ لوگ یعنی مطلب انڈسٹریس لوگ تھے, یعنی جو کہ مطلب یہ سب جو میٹل کا کام ہے وہ ایک مطلب اس طرح کا کام ہے نا جو کہ ایک انڈسٹری اس سے بنتی ہے نا. مچ سبجیکٹ ٹو انکرجنز فرام وائلڈ ٹرائبس who were called Gog and Magog. اور یہ یاجوج اور ماجوج جو لوگ ہیں یہ یہاں پر آ کے ان پہ اٹیک کرتے تھے, ان کے اندر آ کے, اور یہ ان کی قبیلے میں, ان کے ٹرائب میں آ کے, اور ان کو لوٹ کے پھر بھاگ جاتے تھے. Against these tribes they were willing to purchase immunity by paying the conqueror tribute in return for protection. اور یہ لوگ اب چاہ رہے تھے کہ جو یہ بادشاہ ہے جس نے یہ جگہ کو فتح کیا ہے, تو اب اس سے وہ لوگ مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم کو حفاظت چاہیے اس یعنی یہ جو یاجوج اور ماجوج جو ہے اس سے ہم کو حفاظت چاہیے, تو ہم آپ کو پے کریں گے, یعنی مطلب جو بھی آپ بولو گے تو ہم آپ کو اخراج دیں گے, ٹریبیوٹ دیں گے, اور آپ ہم کو ان سے مطلب بچانے کے لیے بس ہمارے لیے کچھ کرو. The permanent protection they wanted was the closing of a mountain gap. تو دو پہاڑ کے بیچ کا جو ایک بڑا گیپ تھا جہاں پر اکثر ندی بھی بہتی ہے, یا وہاں پر جیسے سکھا رہتا ہے تو کھیتی باڑی اور بستیاں رہتی ہے جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا اس طرح سے, تو وہ پہاڑ کا جو گیپ ہے اس کو کسی طرح مطلب بند کرو, through which the incursions were made, یعنی جہاں سے وہ لوگ حملہ آور ہوتے تھے یا داخل ہوتے تھے جیسے, اور ان لوگوں کے ساتھ وہی کرتے تھے جو لوٹ کے جاتے تھے ان کو. آیت نمبر 95. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما. تو اب یہاں پر ذوالقرنین جو ہے انہوں نے جواب دیا ان کی بات کا, کہ جو بھی وہ انٹرپریٹیشن جو ہو رہا تھا اس میں, جو کہ ان کو مطلب ترجمہ مانی کر کے جو بتا رہا تھا, تو انہوں نے اس سے کہا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر, مجھے میرے رب نے جو دیا ہے یہ پاور, یہ قوت, وہ تمہارے اس اخراج سے, اس ٹریبیوٹ سے بہت بہتر ہے. یعنی میرے رب نے مجھے بہت اچھی طرح سے مطلب جمع دیا ہے, قائم کیا ہے میرا پاور. فاعینونی, تو میری مدد کرو مین پاور سے, لیبر سے, یعنی کہ جو انسانی جو کام ہے انسان کے محنت کا, اس سے میری مدد کرو. فاعینونی بقوت, تمہاری طاقت کے ساتھ, کیونکہ اس میں طاقت لگے گی نا. اجعل, تاکہ میں بناؤں, بینکم, تمہارے درمیان, اور وہ بینہم, ان کے درمیان, ردما. تو ردما کا مطلب جو ہے دیوار نہیں ہے, اسی لیے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ بیریئر, پارٹیشن, اور یا بڑے گیٹس. He said, the power in which my Lord has established me is better than tribute. Help me therefore with strength and labor. I will erect a strong barrier between you and them. اس کی جو نوٹ ہے 2440. ذوالقرنین was not greedy, وہ لالچی نہیں تھے, and did not want to impose a tribute to be carried away from an industrious population. یعنی وہ ایک ایسے محنتی لوگ تھے جو کاروباری, یعنی کہ مطلب محنت کر کے لوہے کو پگھال کر کیا کیا چیزیں کر رہے تھے نا وہ لوگ. تو ذوالقرنین یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان سے کوئی بھی اخراج لیا جائے یا ان کے اوپر کوئی بھی ٹیکس مارا جائے,
تاکہ ایک ایسی بستی جو بہت محنتی ہے اور جو محنت کے کام کر رہے ہیں ان کو مطلب کہیں سے بھی ان کی مدد ہی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ان سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. He understood the power which Allah had given to him. یعنی وہ یہ اس بات جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے جو پاور دیا ہے، جو مجھے یہ قوت دی ہے، to involve duties and responsibilities on his part، کہ ان کو یہ بات کا احساس تھا کہ اللہ نے مجھے یہ بادشاہت جو دی ہے راج کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس کے اندر میرے فرائض ہیں جو رکھ دیا اللہ نے. مجھے اس کے اندر بہت سارے فرائض ہیں جو انوالو کرتے ہیں اس میں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو کہ ایک بادشاہ کے اوپر ہوتی ہے جس کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. The duty of protecting his subjects without imposing too heavy a taxation on them، یعنی کہ ایک ایسی حفاظت ان کو دو، یہ فرض ہے ایک بادشاہ کا اپنی پرجا کو، اپنی کنگڈم، اپنے لوگوں کو، اور ان پہ زیادہ ہیوی ٹیکس بھی مت مارو. Would they obey him and provide the material labor؟ تو کیا وہ بندے جو ہیں وہاں پر، جو بھی وہاں کی جو قوم ہے پوری، کیا وہ لوگ جو ہیں ان کی فرما برداری کر کے اور ان کو جو مٹیریل اور لیبر، یہ دو چیز دینا ہے نا، کہ وہ لوہا دینا ہے اور محنت کرنی ہے اس کے اوپر، اور انسان مین پاور دینا ہے، تو کیا وہ لوگ وہ کریں گے so that they could close the gap with the strong barrier، تاکہ وہ دو پہاڑ کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو وہ لوگ بند کریں، اور بہت ہی مطلب مضبوط ہونا چاہیے وہ، probably with well secured gates، تاکہ اس کے اندر بہت ہی زبردست گیٹس بھی ہونے چاہیے. the word ردم، جو ردما آتا ہے نا اینڈنگ میں، تو ردم، تو وہ اس کا مطلب ہے بیریئر، مگر ڈز ناٹ نیسسریلی مین اے وال، اس کا مطلب کوئی دیوار نہیں ہے، بٹ رادر سجیسٹ اے بلاکڈ ڈور اور انٹرنس، یعنی کہ وہاں پر سارے بلاکس جو ہے اس کے انہوں نے ڈور، دروازے ایسے بنا دیے کہ دربند کے نام سے بھی کچھ ایسے ہیں پہاڑوں کے ماؤنٹین پاسز کے بیچ میں، تو وہ دربند، یعنی دیکھو دربند ایسا بھی بولا گیا. تو یہ یعنی دروازہ جو ہے وہ بلاک سے بند کیا ہوا، وہ ایک انٹرنس سے بہت ہی چھوٹا. پھر ہے یہ آیت نمبر 96، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ. آتونی، لاؤ میرے پاس، انہوں نے کہا لاؤ میرے پاس زبر الحدید، یعنی کہ بڑے بڑے بلاکس جو ہوتے ہیں، وہ بلاکس جو ہے وہ آئرن کے، یعنی کہ مطلب لوہے کے وہ بلاکس بنا کر میرے پاس لاؤ. زبر الحدید حتی، جب تک کہ اذا ساوا، یعنی جب تک کہ وہ دونوں ایسے، یعنی دونوں پہاڑ سے جو جوڑتے ہوئے جو اس کو پورا کے پورا انہوں نے کلوز کرتے کرتے ساوا بالکل برابر کر دیا، بین الصدفینی، یعنی کہ وہ دونوں پہاڑ کے بیچ کا جو ایک حصہ جو سب سے اسٹیپ جہاں پہ ہوتا ہے پہاڑ، اس کو وہاں سے اس کو پورا انہوں نے بلاکس لگا کے وہ پورا بند کیا وہاں پر. قال انفخوا، پھر انہوں نے کہا کہ اس میں خوب پھونکے مارو، یعنی وہ پھونکے مارو کا مطلب وہی ہے کہ وہ آگ کو بھڑکاؤ، اور تاکہ وہ مطلب جو پگھلے، اور وہ ایک دم، تم کو معلوم ہے کہ لوہا جب پگھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک لال سرخ آگ کی طرح لگتا ہے وہ. تو وہی چیز یہاں پر بولی گئی ہے کہ قال انفخوا، اور پھر انہوں نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کہ اس پھونک کے مارو اس کو، حتیٰ جب تک کہ یہ اذا جعلہ بن جائے، یہ اس کو بنا دو نارن، آگ کی طرح، یعنی اس کو اتنا پھونک مار مار کے آگ سے اس کو پگھلا دو کہ وہ آگ بن جائے بالکل. قال آتونی، اور پھر لاؤ میرے پاس، انہوں نے کہا پھر سے کہ لاؤ پھر میرے پاس. افرغ کا مطلب ہے اس کو انڈیل دینا پورا.
افرغ علیہ قطرہ، تاکہ وہ جو پگھلا ہوا سیسا ہے، اب جو پگھل چکا ہے آگ کی طرح ایک دم، مطلب لال لال ہو گیا پگھلا ہوا، تو لاؤ میرے پاس تاکہ میں اس کو انڈیلوں اس پر، تاکہ وہ جتنے بھی جوائنٹس ہیں وہ سب کو پورا کے پورا انہوں نے اس پگھلے ہوئے سیسا سے پورا اس کو مطلب وہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، جیسے ایک طرح سے جوائن کر دیا سب کو ایک دوسرے سے، تاکہ وہاں پر کوئی بھی اس کے توڑنے کی یا کھودنے کی کوئی جگہ ہی نہ رہے، اور ویسے بھی وہ اتنی لوہے کا اتنی مضبوط ہوتی کہ جس کو کوئی سوراخ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ Bring me blocks of iron. At length, when he had filled up the space between the two steep mountain sides، یعنی کہ سوچو ذوالقرنین خود کام کر رہے تھے، وہ خود کام کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا لاؤ میرے پاس، اور جب تک کہ انہوں نے وہ پہاڑ کے دونوں جو ایسے وی شیپ کا وہ جو رہتا ہے پورا، اور بیچ میں ایک زمین ہے پلین، تو اس کو ان لوگوں نے جب تک اس کو فل کر دیے پورا انہوں نے، the two steep mountain sides, he said، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نا، blow with your bellows. Then when he had made it red as fire, he said, bring me that I may pour over it molten lead. یعنی لاؤ میرے پاس وہ پگھلا ہوا سیسا تاکہ میں اس پر انڈے لوں۔ تو یعنی سوچ لو وہ بادشاہ جو ہے وہ خالی حکم چلانے والے بادشاہ نہیں ہے، وہ خود کام کرنے والے بھی بادشاہ، اپنی جنتا کے لیے کام بھی کریں گے۔ اس کی نوٹس ہے، ایک منٹ، یہ نوٹ نمبر ہے 41 and 42، 41 and 42۔ تو نوٹ نمبر 2441، the defenses erected to have been a strong barrier of iron، یعنی کہ جو اپنے بچاؤ کے لیے جو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا وہ ایک مضبوط لوہے کا ایک پارٹیشن کی طرح تھا، اسٹرانگ بیریئر ود آئرن گیٹس، اور اس کے اندر لوہے کے گیٹس بھی تھے، یعنی وہ گیٹ بڑے بڑے گیٹ نہیں تھے۔ دا جیمز آف دا گیٹس ور کنسٹیٹیوٹیڈ ود بلاکس اور برکس آف آئرن، اور اس گیٹ کے جو پلر ہوتے ہیں نا، تو وہ پلر جو ہوتے ہیں اس کو بھی بنایا گیا تھا لوہے کے بلاک سے اور اینٹوں سے، یعنی لوہے کا ہی استعمال کیا وہ پلر کو اریکٹ کرنے کے لیے سائڈ میں۔ اینڈ the interstices filled up with molten lead، اور اس کے جو کھڈے ہیں اس کو بھر دیا تھا پورا یہ جو پگھلا ہوا سیسا سے، so as to form an impregnable mass of metal، تاکہ وہ ایک لوہے کا ایک پورا کے پورا ایک بڑا ماس بن گیا نا، جیسے جتنا بھی وہ پلر ہوگا اس میں انڈیلتے جا رہے، تو اب وہ خود ایک لوہے کا ہی پورا کے پورا پلر بن گیا نا۔ It may be that there was a stone wall also، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی پتھر کی دیوار ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، but that is not mentioned، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پر، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ There was none in the iron gate near بخارا، تو جو بخارا کے پاس جو ایک لوہے کا بہت بڑا گیٹ تھا اس کے اندر کوئی بھی ایسی پتھر کی کوئی دیوار ویوار نہیں تھی۔ اور نوٹ نمبر 2442، made it red as fire، اس کو آگ کی طرح ایک دم گرم کر دیا، یعنی کہ مطلب تو وہ پگھل کے آگ کی طرح ہو گیا نا۔ What does it refer to؟ تو وہ اب کس چیز کے بارے میں ہے؟ Probably to the iron، یعنی لوہا جو ہے اس کے بارے میں ہے، either in sheets or blocks، یعنی اس کو پگھال کر اور اس کے بعد جو ویلڈنگ کی جاتی ہے، جیسے تو وہ شیٹ اور یا بلاکس ہے بڑے بڑے یا اینٹ جو بھی ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے نا پگھال کے، ٹو بی ویلڈیڈ ود دا molten lead، یعنی اب وہ جو بلاک ہے یا اینٹ ہے جو بھی ہے اس کے اندر یہ جو پگھلا ہوا سیسا ہے اس کو اندر ڈال رہے تاکہ وہ بھی پورا ایک لوہے کا پورا وہ بن جائے، اور اسی سے اٹیچ وہ ڈور ہے چھوٹا ایک دم، تاکہ اس میں سے مطلب بہت ہی چھوٹا رکھا گیا تھا اس کو اور انٹرنس کے لیے، لیکن اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا۔